بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمیں شروع کرنا ہے اپنا فرسٹ ریکارڈڈ لیکچر، جو کہ ہے سورۃ النور کا ایک مضمون بہت ہی اہم، یونیورسٹی پوائنٹ آف ویو سے کئی بار آ بھی چکا ہے۔ نام ہے اور ٹائٹل ہے اس کا پردے کے احکام۔ اسلام نے مومنین کو بلکہ تمام لوگوں کو پردے کے احکام کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، قرآن و حدیث سے ہم ان کی وضاحت کریں گے۔ اور ان سمپل ورڈنگ اس ٹاپک کو اگر بریف کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فحاشی اور بدکاری، بے حیائی اور بدفعلی کی طرف لے جانے والے وہ تمام افعال، چاہے وہ فحش لٹریچر کو دیکھنا ہو، پڑھنا ہو، سننا ہو، زنا ہو، رقص و سرور کی محفلیں ہوں، باہم مرد و زن کا اختلاط ہو، ان تمام چیزوں کی طرف لے جانے والے اور یہ بے حیائی کی طرف لے جانے والے تمام افعال جن کو اجتناب کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، اس کے متعلق ہم کوشش کریں گے آج جاننے کی۔ اور ان سب کی طرف لے جانے کے لیے انسان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے اس کی آنکھیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کی آنکھیں۔ ایون کہ اتنے کثیر ہے کہ یہ جو نظر جو ہے نا، نظر دیکھنا جس سے جاتا ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بد نظری ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو اس سے متعلق آج ہم ٹاپک پڑھیں گے۔ غض بصر سب سے پہلی ہماری ہیڈنگ ہے۔ غض کا معنی ہوتا ہے پست کرنا، نیچا کرنا، یا جھکانا بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب۔ اور بصر کا مطلب ہوتا ہے نگاہیں یا نظریں بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دین اسلام نے تمام لوگوں کو حکم دیا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، سب کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں، کیونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر جو ہے۔ اور سب سے پہلی جو بے حیائی کا جو سٹارٹ ہے، فحاشی اور بدکاری کا جو آغاز ہے، وہ اسی آنکھ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم مختلف روایات پڑھیں گے کہ مردوں کو بھی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا، اور نگاہ کے بعد شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، یا جو زینت کے مقامات ہیں ان کو چھپانے کا حکم دیا گیا۔ پردے کن کن سے کرنا ہے عورتوں نے، تو اس کا بھی تذکرہ پڑھیں گے۔ سطر کیا ہوتا ہے، مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے، کن سے چھپانا لازم ہے، کن کے سامنے کھول کے آ جانا بھی جو ہے وہ کوئی گنجائش موجود ہے، ان سب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب پہ ہے پیج نمبر 254 کے اوپر 254 صفحہ نمبر پہ یہ ٹاپک موجود ہے۔ کچھ میں یہاں سے بھی تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کروں گا اور آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سمجھیں کہ بعد میں سوال پوچھنے کا بھی آپشن آپ کے پاس ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کے لیے جو بنیادی اصول مرتب کیے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ پردے کے احکام یا اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا۔ یہ انسان کی اخلاقیات کو اور انسان کے دین کو اور دنیا تینوں چیزوں کو بچانے کے لیے نظروں کا جھکانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو اللہ کی ایک قوم تھی، پسندیدہ ترین قوم تھی، لیکن بعد میں پھٹکار دی گئی کیونکہ انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ نے ان کے اوپر بہت سی نعمتیں نازل فرمائی جن کی انہوں نے ناشکری کی اور پھٹکار دی گئی۔ اور جتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے اتاری، اور بھی کسی کے لیے نہیں اتاری، جو سخت وعید ان کے لیے ہے، ان کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے مرد جو تھے نا، وہ عورتوں کے بارے میں بہت راہ روی کا شکار ہو گئے تھے۔ عورتوں کے ساتھ بد نظری کرنا، بدفعلی کرنا، وہ ان کا بھی شکار ہو گئے تھے، یہ ان کی تباہی کا ایک سبب ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی بے حیائی کی طرف لے جانے والے افعال سے اجتناب کے بارے میں بے شمار آیات موجود ہیں، جیسے لکھا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام منع فرماتا ہے۔ اور ایون کہ اسلامک لازمی میں آپ نے ایک حدیث بھی پڑھی جس میں لکھا ہے کہ بے شک اللہ یبغض الفاحشہ، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے بے حیا شخص کو۔ تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو نظروں کا زنا یا بد نظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا، اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں کے بارے میں
بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے، اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ، اگر کسی نامحرم پہ، کسی غیر محرم عورت پہ، یا عورت کی کسی غیر محرم مرد پہ نظر پڑ جائے، اچانک نظر پڑ جائے، تو اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ اس کا کیا ہے حل؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حل ہے اس کو فوراً ہٹا لو۔ جو اچانک نظر پڑ جائے، پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن اگر اس نظر کو گاڑے رکھنا جانتے بوجھتے ہوئے کانشیسلی، تو وہ غلط ہے، وہ پھر بدفعلی، بد نظری میں آ جائے گا۔ سو اگر کسی غیر محرم کے پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہوں کو ہٹا لو۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غیر محرم عورت پر نظر نہ جماؤ کہ تم ٹکٹکی باندھ کر بھی اس کو دیکھتے رہو۔ جیسے ایسا نا کہ پہلی نظر پڑنے پہ معاف ہے، دوسری ڈالنے پہ گناہ ہے، تو لوگ پہلے ہی نہیں ہٹائیں ان سمپل ورڈ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹکٹکی باندھ کر نہ ان کو دیکھتے جاؤ۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، راستے جو ہوتے چلنے کے لیے، لیکن اگر کبھی بیٹھنا پڑ بھی جائے تو ان راستوں کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، راستوں کا حق کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان راستوں کا جو حق ہے ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرتے رکھو۔ یہ نہ ہو کہ ہر دائیں بائیں آنے جانے والے کے ساتھ آپ بد نظری کریں اور پھر ان کے بارے میں جملے کسیں اور پھر وہ آپ کی بدگوئی اور بد کلامی کا بھی حصہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت، 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ ان میں سے ایک اپنی آنکھوں کا درست استعمال بھی ہے۔ یہ جو آپ کی حدیث مبارکہ ہے تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اپنی زبان اور اپنی شرم کا، وہ بھی بے حیائی کی طرف لے جانے والے شرم کا درست استعمال کرنے کی بھی حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے نشانوں میں سے، تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے پھر وہ اس سے نگاہ کو ہٹا لے، اللہ کا حکم جانتے ہوئے کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ فوراً نظر ہٹا لو، اور وہ نظر ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کے بدلے، اس نے یہ جو نیکی کی ہے نا، اپنے نفس کے اوپر قابو پایا، اور اس کام کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی عبادت عطا فرماتے ہیں جس کی لذت وہ ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ نفلی عبادت یا فرض عبادت کا خشوع و خضوع اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی رضا کے لیے روئے، اور وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئے وہ نہیں روئے، تو قیامت کے دن نہیں روئے۔ ایون کہ طبرانی میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے منہ سیدھے رکھو گے، یعنی تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل ڈالے گا، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے حصے میں زنا کا حصہ اور اس کے حصے کی سزا بھی لکھ دی گئی ہے، جیسے ہاتھوں کا زنا، ہاتھوں کا غلط پکڑنا، آنکھوں کا زنا بد نظری کرنا، پاؤں کو زنا کسی بے حیائی کے کام کی طرف جانا، ان سب کا اپنا اپنا ایک پروپورشن ہے، ایک حصہ ہے، ایک تناسب ہے، وہ جو جتنا کرے گا اس کا عذاب بھی اللہ کے یہاں پہ اتنا ہی پا لے گا۔ سورۃ النور کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے آغاز میں بھی جو پردے کے کام سے ریلیٹڈ جو باتیں بتائی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جلد اسلمی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ران ننگی ہوگی، یہ تھائی جو ٹانگ کا جو نیچے والا حصہ ہے گھٹنوں سے اوپر والا اس کو تھائز کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ران ننگی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آن موجود ہوئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی علم نہیں ہے کہ جو ران جو ہے وہ ڈھانپنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو اس کو ڈھانپ کر رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو کیونکہ یہ چھپانے کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اپنی ران کو کبھی کسی کے سامنے نہ کھولو۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ تو بات ظاہر ہے کہ اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنا ہے اور اپنی جو شرمگاہوں کی حفاظت یا جو مقامات زینت ہیں ان کو چھپانے کا حکم ہے۔ اب آگے ران جو ہے سطر کے اندر شامل ہے۔ ران ابھی دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی ران کو کبھی کسی کے سامنے نہ کھولو کیونکہ یہ چھپانے کی جگہوں میں سے ایک ہے۔ اب چھپانے کی جگہوں کو سطر کہا جاتا ہے جسم کے وہ حصے یا وہ اعضاء جن کو چھپانا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا، وہ کیا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم۔ اب سطر کہتے ہیں چھپانے کی جگہ، چھپانے کا حصہ۔ سطر مرد کا سطر اور عورت کا سطر، یہ ہم جانتے ہیں۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور جو عورت کا سطر ہے وہ تمام بدن، تمام جسم انسان کا سطر میں شامل ہے۔ عورت کا سطر میں شامل ہے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کی۔ عورت کا تمام بدن جو ہے وہ سطر میں شامل ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کی۔ ہاں ایک اور یہ آزاد عورت کا سطر ہے، یہاں پہ لکھ دوں، اگر کوئی لونڈی ہے اس کا سطر کیا ہے؟ اس کا سطر سارا مرد والا ہی ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، لیکن اس کے اندر اس کی پیٹھ یعنی کہ پشت اور آگے سے جو اس کا سینہ ہے اس کو بھی کور کرنا، اور اس کی پیٹھ جو ہے، اس کی کمر، اس کی پشت وہ بھی شامل ہے، لونڈی کا یہ سطر ہے۔ تو یہ جو جسم کے اعضاء ہیں حصے ہیں مرد کے، ان کا چھپانا اس پر لازم ہے۔ نہیں چھپائے گا تو فضول کا گناہ، فضول کا گناہ نہیں سمجھیں گے کہ مفت کا گناہ، جیسے ایسا گناہ جس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے اور وہ گناہ سے بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج کے دور میں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے بوائز آپ نے دیکھے ہوگے جو شارٹس پہن کے بیٹھتے ہیں اور گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتی ہے، تو فضول کا گناہ ہے جو مفت کی گناہ کی جو بدی سمیٹ رہے ہیں۔ اس طرح آزاد عورت کا سطر تمام بدن سے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے، اس کے علاوہ سارا جسم جو ہے اس کا سطر میں شامل ہے۔ اچھا پھر یہ جو ان کو کہتے ہیں زینت کے مقامات، ان کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے۔ اچھا عورتوں کو جو پردے کا کہا گیا وہ 3 کیٹیگریز ڈیفائن کی گئی ہیں، بریف کی گئی ہیں کہ عورت کی کے ساتھ۔ اچھا یہ تو ہے سطر، میں پہلے اس کے طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا تمام جسم سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، وہ ہے سطر، لیکن نامحرم سے جو چہرے اور ہتھیلیاں، نامحرم سے ان کا بھی ڈھانپنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں حجاب نہیں پڑتا۔ یعنی جو چیزیں جو سطر میں شامل نہیں ہیں، چہرہ اور ہتھیلیاں عورت کا، ان کو بھی ڈھانپنا یہ حجاب کہلاتا ہے، پردہ کہلاتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں یہ جاننے کے بعد سطر اور حجاب میں فرق آپ کو پتہ چل گیا۔ سطر تو وہ اعضاء جن کا چھپانا محرم اور نامحرم سب سے جو ناگزیر ہو، اور یہ جو حجاب جو ہے نامحرم سے چھپانا۔ اچھا شوہر کے سامنے عورت بغیر سطر اور بغیر حجاب کے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو میاں بیوی کا جو ایک عظیم رشتہ رکھا ہے، جو ایک دوسرے کا لباس بن کے قرار دیا، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو ان کو کہا گیا کہ وہاں پہ سطر اور حجاب کی کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بغیر سطر اور بغیر حجاب کے عورت اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے، مرد اپنی بیوی کے سامنے آ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جو محارم رشتہ دار ہیں، محارم رشتہ دار یہ ہیں جیسے باپ ہو گیا، بھائی ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بھتیجا ہو گیا، بھانجا ہو گیا، تو اس طرح کے وہ لوگ جن سے نکاح جائز نہیں ہے، جو کہ محرم رشتہ دار کہلاتے ہیں، ان کے سامنے سطر کی تو پابندی ہے لیکن حجاب کی پابندی نہیں۔ یعنی عورت کو اپنا سارا جسم تو چھپانا پڑے گا، لیکن چہرے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھ کے ان کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے آ سکتی ہے،
وہاں پہ بھی نقاب کرنے کی عورت کو حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے باپ کے سامنے. لیکن جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا لازم ہے وہ باپ بھائی بیٹے کے سامنے بھی نہیں ظاہر کر سکتے. وہ صرف شوہر کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے. وہ جو محارم رشتے دار ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ان سب کے سامنے بھی ایٹ لیسٹ سطر کی پابندی لازم ہے، حجاب کی نہیں. لیکن وہ جو غیر محرم رشتے دار ہیں جن سے نکاح آپ کا جائز ہے، کوئی بھی جو نامحرم آپ کو ملے، ان سے آپ عورت جو ہے وہ سطر بھی چھپائے اور حجاب کی بھی پابندی کرے. یعنی اس کی نامحرم کی نظر آپ کے چہرے اور ہتھیلیوں پر بھی نہ پڑے. ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے وہ حجاب کا سطر اور حجاب کی پابندی رکھنا. سو عورت کے لیے اگر پردہ کرنا ہے تو اس کے پردہ کرے تو 3 اس کی کیٹیگریز ہیں. ایک تو شوہر جس کے سامنے سطر اور حجاب کی پابندی نہیں، ایک محارم رشتے دار، محارم محرم سے نکلا جن سے رشتہ حرام ہوتا ہے، جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، نکاح حرام ہوتا ہے، جیسے باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، ان سے رشتہ حرام ہے. لیکن ان کے سامنے سطر کی پابندی لازم، حجاب کی نہیں. اور غیر محرم رشتے دار جن سے نکاح جائز ہے ان سے سطر بھی چھپائے اور حجاب کی بھی پابندی لازم ہے. سو یہ آپ پڑھیں گے. قرآن مجید میں بھی بہت سارا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور جس کا چھپانا ناگزیر ہو جائے. اور وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو. زینت جو چھپانے کی چیزیں ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہے. ایون کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کے درست استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی تمہاری زبان، اور ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی جو شرمگاہ ہے. تو اس کے لیے پھر آپ نے فرمایا، آپ لازمی میں بھی پڑھا کہ نبی کی بیویوں اور مومن عورتوں جو ہے جب تم باہر نکلو تو اپنے سینوں پر چادریں اوڑھنیاں ڈال لیا کرو. اور ایون کہ اہل بیت کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو تو یہ بھی کہا گیا کہ جو وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح دکھاوا نہ دکھاتے پھرو. آج جو عورت مارچ کا کانسیپٹ ہم لوگ لے آئے ہیں یا جن جو اس کے تقاضے ہیں، اسلام میں جتنی وومن امپاورمنٹ اسلام نے عورت کو دی ہے اور کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور آج جو میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگائے ہیں، اسلام اور اللہ نے کہا یہ نہیں ہے کہ تمہارا جسم ہے تمہاری مرضی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو تو اپنے سینوں پر چادریں ڈال دیا کرو، اور اس میں بھلائی ہے عورت کی. اور اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف حکم اللہ کے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کو دیا گیا، بلکہ کہا ہے اے نبی کی بیویوں اور مومن عورتوں سب کو کہا گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. ابھی میں یہ سن رہا تھا مارچ جو ہوئی عورت مارچ، اس میں ایک بیوی کا یہ کلیم تھا کہ وہ حکم تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے تھا یا ان کی بیٹیوں کے لیے تھا، اہل بیت کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اپنے آپ کو ایسے فکری کلمات کہہ کر دار اسلام سے خارج نہ کروا لیں یا اپنے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی لان تان نہ سمیٹیں. بلکہ کہا گیا کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو تو زمانے جاہلیت کی طرح دکھاوا دکھاتی نہ پھرو، اور جو اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کرو تاکہ تم پہچان لے جاؤ اور تمہیں اذیت نہ دی جائے، اذیت تکلیف نہ دی جائے. کیونکہ جو عرب کے اندر جب لوڑیاں نکلتی تھی یا آزاد عورتیں بھی بے پردگی کی صورت میں نکلتی تھی تو وہ چھیڑتے تھے، جملے کستے تھے جو جاہل لوگ تھے. تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسا کیوں ہو کہتے تھے ہم سمجھے تھے لوڑیاں، تو لوڑیوں کے ساتھ یہ جائز سمجھا جاتا وہ ان کے نزدیک. تو یہ بھی غلط ہے. تو پردہ جو ہے وہ کرنا لازم ہے. عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مردوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. حضرت سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خواتین کو کہا کہ اٹھ کر پردے کے پیچھے چلی جاؤ. تو وہ فرمانے لگی کہ بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو صحابی تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ہم پردے کے پیچھے نہ جائیں. تو آپ نے فرمایا اگر وہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو ایٹ لیسٹ. تو یہ واقعہ پردے کے احکام نازل ہو چکنے کے بعد کا ہے. تو اس طرح کے واقعات جو ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ محض جو ہے وہ شہوت کی نظر سے کسی کے اوپر نظر ڈالنا بھی حرام ہے بے حیائی کی نظر سے. سو عورتوں کو بھی نگاہوں اور اپنی زینت کو چھپانے کا حکم بیان فرمایا. اور
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخیافی بھائی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. جب آپ کو بتایا گیا کہ وہ حضرت عائشہ کی بھتیجی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے منہ اور ہاتھ کے سوا کوئی جسم کا حصہ بھی ظاہر کرے. اور ایون کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی حد بھی بیان فرمائی. آپ نے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا ہے, یعنی یہاں تک ہاتھ ہے, اس اوپر جو ہے سمیٹ کے رکھنا ہے اور جو ڈھانپ کے رکھنا ہے. آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ باقی تھی. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہ ہمارے لیے اپنے گھر سے اصول و ضوابط کو شروع کیا, خود اپنے اوپر لاگو کیا, پھر لوگوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا, ایک مثال چھوڑ دی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ, اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں, ایسا بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا. اور جب صحابہ کرام نے جب یہ حکم سنا تو فوراً گھروں کی طرف بھاگے. ان سال کی کسی عورت نے اپنا کمر کا پٹا کھول کر اور کسی نے چادر کا دوپٹہ بنا دیا. اور اس طرح سے یہ جو پردے کی جو علامات کو ظاہر کیا گیا. 3 گروہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے, شوہر اور محرم رشتہ دار اور غیر محرموں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ. ایون کہ عورتوں کو بھی کہا گیا کہ جب تم غیر مردوں سے بات کرو تو اپنی آواز میں زیادہ نرمی نہ لے کے آؤ, تاکہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے, وہ روگ ہے, وہ کسی اور جس کے دل میں کوئی برائی ہے وہ کسی مرض میں مبتلا نہ ہو جائے. اس طرح کی بے حیائی کی طرف لے جانے والی کوئی تھنکنگ نہ پال لے اپنے ذہن میں. اور بجنے والا زیور پہننے سے منع فرمایا گیا. یہ کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کا باعث بنے, عورت کے لیے ایسے استعمال جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا. دبے پاؤں چلنے کا حکم دیا گیا کہ زیادہ زور سے پاؤں نہ مارے اپنا زمین پر کہ آپ کی زینت کا اظہار ہو. زیور کی جھنکار مرد نہ سنیں. یہ سارا ایک بہت ہی ایک لہذی سے ٹاپک ہے. ٹائم دیکھتے تو پردے کے احکام سے متعلقہ یہ والا ٹاپک ہے. تو یہ پردے کے احکام کا ٹاپک آج ہم لوگوں نے پڑھا, جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نکاح نیچی کرنے کا حکم دیا گیا, مردوں اور عورتوں دونوں کو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا, اور زینت کے مقامات چھپانے کا حکم دیا گیا. زینت سطر کو کہا جاتا ہے, مرد کا سطر, عورت کا سطر, لونڈی کا سطر, وہ بھی ہم لوگوں کے لیے ڈسکرائب کر دیا. عورت کو مردوں سے جو پردہ کرنا ہے, کس کے سامنے کس حد تک جو اپنے جسم کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے, اس کے اعتبار سے 3 ہے, شوہر, محرم, رشتہ دار ہو گیا, محرم, اور پھر اگر گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو کیسے نکلنا ہے. یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. ابھی بھی کوئی سوال بک کے اندر بہت ہی اچھا اور ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو سارا پڑھنا ہے. پھر بھی اگر نہیں سے کوئی بھی مسئلہ میرا بیٹا تو آپ نے جو ہے نا گروپ میں ریکارڈنگ لیکچر سینڈ ہو جانے کے بعد آپ سوالات پوچھ سکیں گے. جو بھی سوال پوچھا جائے گا اس کا سیٹسفیکٹری انشاءاللہ آنسر دیا جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں گا. ملیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.